بچوں، یہ کہانی ایک فقیر کی ہے۔ جو جنگل میں رہتا تھا وہ فقیر ایک ضعیف العمر نیک دل انسان تھا جو ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں تنہا زندگی بسر کرتا۔ وہ بوڑھا سب جانوروں سے بہت پیار کرتا تھا اور سب جانور بھی اسے بہت پیار کرتے۔ وہ جنگل میں سارا دن عیش کرتے اور مزے لیتے۔ اس کی جھونپڑی چھوٹی تھی مگر اس کے پاس زندگی گزارنے کی ساری اشیاء موجود تھیں۔ سب لوگ اسے بابا او کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ جنگل سے پھل جڑیں اور پتے چن کر اپنی گزر بسر کرتا۔ جنگل کے تمام جانور اس کے دوست بن چکے تھے کیونکہ وہ ان سے محبت کرتا اور کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ ایک دن جنگل میں بہت زبردست طوفان آیا۔ طوفان کی شدت بہت زیادہ تھی۔ سب جانور بہت ڈر گئے تھے۔ ہر طرف خوف کا عالم تھا۔ سب جانور اپنی اپنی محفوظ پناہگاہوں میں چھپ گئے۔ اسی روز ایک اجنبی آدمی طوفان میں پھنس گیا۔ تیز ہواؤں اور بارش کے سبب وہ شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ بابا کو جب وہ شخص جنگل میں ملا تو وہ اسے اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ وہ نوجوان دیکھنے میں اچھے خاصے گھرانے کا لگ رہا تھا مگر اس کے کپڑے بہت خراب ہو گئے تھی۔ اس نے بڑی محبت سے اس کی خدمت کی۔ کئی دنوں کی دیکھ بھال کے بعد جب وہ شخص ٹھیک ہو گیا تو بابا نے نرمی سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ مگر وہ شخص اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ بابا نے اسے تسلی دی اور کہا، تم جب تک چاہو یہاں میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ وہ نوجوان خوش ہو گیا اور وہیں رہنے لگا۔ جنگل کی زندگی اسے بہت پسند آئی، اس کا دل لگ گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد چند لوگ جنگل میں آئے اور اس نوجوان کو بڑے ادب سے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ نوجوان ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا مگر انہوں نے کہا، آپ ہمارے اپنے ہیں، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ چونکہ اس کا دل یہاں لگ چکا تھا اس لیے وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ لوگ اسے نہایت احترام سے اپنے ساتھ لے گئے۔ تقریباً ایک مہینہ گزر گیا۔ ایک دن وہی لوگ دوبارہ بابا کے پاس آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ بابا حیران اور پریشان ہوئے کہ کہیں اس نوجوان کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ جب بابا وہاں پہنچے تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہاں ایک خوبصورت محل تھا۔ محل کے اندر ایک عالیشان تخت پر وہی نوجوان بیٹھا تھا جو اب شاہی لباس میں نہایت شاندار لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے بابا کو دیکھا وہ خوشی سے الفاٹے اور اسے بڑے ادب و احترام سے اپنے پاس والی بہت ہی خوبصورت کرسی پر بٹھایا۔ اس کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کروائے۔ بابا نے حیرت سے پوچھا، بیٹا تم بادشاہ ہو؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا، جی بابا میں بادشاہ ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں شہر سے اکیلا نکلا تاکہ رعایا کے حالات کا جائزہ لے سکوں مگر طوفان میں پھنس گیا۔ آپ کی بدولت میری جان بچی۔ یہ سن کر بابا بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس ہی رکھا اور اب بابا کو ہر طرح کی آسائش میسر تھی۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد ضرور کرنی چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب کوئی مشکل میں ہو۔ ایک دن ہماری نیکی کا صلہ ہمیں ضرور ملتا ہے۔ سا پہلے میں شہر سے اکیلا نکلا تاکہ رعایا کے حالات کا جائزہ لے سکوں مگر طوفان میں پھنس گیا۔ آپ کی بدولت میری جان بچی۔ یہ سن کر بابا بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس ہی رکھا اور اب بابا کو ہر طرح کی آسائش میسر تھی۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد ضرور کرنی چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب کوئی مشکل میں ہو۔ ایک دن ہماری نیکی کا صلہ ہمیں ضرور ملتا ہے۔